بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی شخص کو خدا نخواستہ فالج ہو جائے تو یہ اس کے لیے اور اس کے گھر والوں کے لیے بہت ہی تکلیف دہ وقت ہوتا ہے، اور اکثر فالج کے بعد مکمل ریکوری نہیں ہوتی۔ لیکن اگر کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں تو فالج کے خطرے کو بہت حد تک کم کیا جا سکتا ہے۔ اس ویڈیو میں انہی چیزوں کے بارے میں بتایا جائے گا۔ فالج ہونے کی کچھ وجوہات ایسی ہیں جو آپ کے اختیار میں نہیں ہیں، لیکن اگر آپ بہت پہلے سے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں تو فالج کے خطرے کو بہت حد تک کم کیا جا سکتا ہے۔ پہلی چیز کہ اگر آپ کی عمر زیادہ ہے تو آپ کا اس پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ بلیک کلر کے لوگوں میں وائٹ کلر کے لوگوں کے مقابلے میں فالج کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر خدا نخواستہ آپ کے والدین میں سے کسی ایک کو یا آپ کے بھائی بہنوں میں سے کسی کو فالج ہوا ہو تو آپ میں بھی فالج کا امکان ہو سکتا ہے۔ اسی طرح خدا نخواستہ اگر آپ کو پہلے فالج ہوا ہے یا ہارٹ اٹیک ہوا ہے تو پھر دوبارہ فالج ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فالج کے امکانات کو بڑھاتی ہیں، لیکن یہ ایسی چیزیں ہیں جن پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ان چیزوں میں ہائی کولیسٹرول شامل ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے، ڈائبٹیز یا شوگر ہے، اور اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں تو یہ بھی فالج کے امکانات کو بڑھاتا ہے۔ اگر آپ کا لائف سٹائل ایسے ہے کہ آپ زیادہ وقت بیٹھے رہتے ہیں یا لیٹے رہتے ہیں، اگر آپ الکوہل استعمال کرتے ہیں یا آپ خدا نخواستہ ڈرگس یعنی منشیات استعمال کرتے ہیں تو ان حالات میں بھی فالج ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آپ ان پر کنٹرول کر سکتے ہیں اور فالج ہونے کے امکانات کو کافی حد تک گھٹا سکتے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کو اپنی لائف سٹائل یا طرز زندگی میں تبدیلیاں لانی ہوں گی۔ آپ کو سگریٹ چھوڑنا ہوں گے۔ ہفتے کے زیادہ تر دنوں میں روزانہ کم از کم 30 منٹ باقاعدگی سے ورزش کریں۔ لیکن یہ بات بھی بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیں کہ کیا یہ ورزش کرنا آپ کے لیے محفوظ یا سیف ہے۔ اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو اپنا وزن کم کریں۔ بہت سارے پھلوں اور سبزیوں کے ساتھ صحت مند غذا کھائیں۔ آپ بہت سارے پھل، سبزیاں، ڈرائی فروٹس، بغیر چھنا ہوا آٹا اور زیتون کا تیل کھانے میں شامل کریں۔ اس میں مچھلی، پولٹری یعنی مرغی کا گوشت اور کچھ دودھ کی مصنوعات بھی شامل کریں۔ لیکن پلیز یاد رکھیں کہ ریڈ میٹ سے اوائڈ کریں۔ ہم بعض اوقات صرف بڑے گوشت کو ریڈ میٹ کہتے ہیں، لیکن ایون بکری کا گوشت، بھیڑ کا گوشت، گائے کا گوشت، بھینس کا گوشت، یہ سارے گوشت ریڈ میٹ میں شامل ہیں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کا بٹن دبا کر میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نمک
کم سے کم استعمال کریں، شراب نوشی ترک کر دیں۔ فالج سے بچنے کے لیے اگر آپ کو بلڈ پریشر ہے تو آپ کو بلڈ پریشر والی گولیاں باقاعدگی سے کھانا ہوں گی۔ اگر آپ کے خون میں لو ڈینسٹی لپو پروٹین کولیسٹرول یعنی LDL یا بیڈ کولیسٹرول زیادہ ہے تو آپ کو اس کے کم کرنے کے لیے دوائیں جنہیں اسٹیٹنز کہتے ہیں باقاعدگی سے لینا ہوں گی۔ آپ کو خون پتلا کرنے والی دوائیں جیسے ایسپرین یا لو ڈوز ایسپرین لینا ہوگی۔ اگر آپ کو خدا نخواستہ ڈائبٹیز یا شوگر ہے تو آپ کو شوگر کو کنٹرول کرنے والی دوائیں باقاعدگی سے لینا ہوں گی۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ ساری دوائیں آپ صرف اور صرف اپنے ڈاکٹر صاحب سے مشورے کے بعد استعمال کریں۔ یہ ویڈیو فالج سے بچنے کے لیے جو لیٹسٹ میڈیکل معلومات اویلیبل ہیں ان کی بنیاد پر بنائی گئی ہے۔ اگر آپ کو اس کا ریفرنس چاہیے یا آپ کا کوئی سوال ہو تو کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ آپ سے دوبارہ ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔